بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفریسٹیشن اینڈ اوور ہنٹنگ، جنگلات کی کٹائی اور زیادہ شکار۔ فرسٹ آف آل ہم ڈیفریسٹیشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ڈیفریسٹیشن مین کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز فار دی کنورژن آف اے فوریسٹ ٹو نان فوریسٹ لینڈ۔ جنگلات کی کٹائی سے مراد جنگلاتی زمین کو غیر جنگلاتی بنانے کے لیے درختوں کی کٹائی ہے۔ یعنی جنگلات کی کٹائی سے مراد ایسی جگہ جہاں پہ پہلے سے جنگلات موجود ہوں، وہاں پہ درختوں کو کاٹ کر اس جگہ کو غیر جنگلاتی بنا دیا جائے۔ فوریسٹ کے بڑے ایریاز کی ڈسٹریکشن سے، یعنی جنگلات کے بڑے علاقوں کے ختم ہونے سے بہت سے انوائرمنٹ ڈیگریڈڈ ہو چکے ہیں، یعنی ماحول غیر سازگار ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بایو ڈیورسٹی بھی ریڈیوس ہوئی ہے۔ یعنی جہاں سے جنگلات ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ ماحول بھی غیر سازگار ہو چکے ہیں اور وہاں بایو ڈیورسٹی بھی کم ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کازز اینڈ ایفیکٹس آف ڈیفریسٹیشن، جنگلات کے خاتمے کی وجوہات اور اثرات۔ تو پہلے ڈیفریسٹیشن کی کازز دیکھتے ہیں۔ سم ٹائم فوریسٹ کی ڈیگریڈیشنز سلو ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات جنگلات کے خاتمے کا عمل آہستہ ہوتا ہے، اور سم ٹائم اربن ڈیولپمنٹ کے لیے، شہروں کی ترقی کے لیے درختوں کی کٹائی سڈن اور کیٹاسٹروفک ہوتی ہے۔ یعنی شہروں کی ترقی کے لیے درختوں کی کٹائی تیز رفتار اور تباہ کن ہوتی ہے۔ ڈیفریسٹیشن کیوں کی جاتی ہے؟ عام طور پر ڈیفریسٹیشن یعنی جنگلات کا خاتمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ووڈ، ایگریکلچر اور اربن ڈیولپمنٹ کی خاطر، یعنی لکڑی، زراعت اور شہروں کی آباد کاری کی خاطر ارادتاً ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اب ہم چند ایک ایفیکٹس دیکھتے ہیں ڈیفریسٹیشن کے۔ ڈیفریسٹیشن سوائل میں موجود واٹر کی اماؤنٹ پر اور ایٹماسفیئر میں موئسٹ پر افیکٹ کرتے ہیں۔ جنگلات کے خاتمے سے مٹی میں پانی اور فضا میں نمی کی مقداروں پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں وہ مٹی سے اتنا ہی زیادہ پانی حاصل کرتے ہیں، جس سے مٹی میں موجود جو پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی مینٹین رہتی ہے، اور یہ پلانٹ ٹرانسپائریشن کے ذریعے اپنے ایٹماسفیئر میں واٹر کو ریموو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں موئسچر کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔ اب جب ڈیفریسٹیشن ہوگی، جنگلات کا خاتمہ ہوگا، تو مٹی میں پانی کی مقدار اور فضا میں نمی کی مقداروں پر اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ڈیفریسٹیشن سے سوائل ایروژن ہوتی ہے، یعنی زمینی کٹاؤ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ سوائل ایروژن کسے کہتے ہیں؟ When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion۔ مٹی کو اس کی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے جب درخت موجود نہ ہوں تو زمینی کٹاؤ کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہیوی رین فالز سوائل کو ریورز میں لے جاتی ہیں، یعنی جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ بارش مٹی کو دریاؤں میں بہا لے جاتی ہے۔ اس سے سوائل میں موجود اسینشیل نیوٹرینٹس وہ بھی سوائل سے نکل جاتے ہیں، یعنی مٹی میں موجود غذائی مادے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ سلٹ اور مڈ ریور میں سٹور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ریورز چوکڈ اپ ہو جاتے ہیں، یعنی دریاؤں میں مٹی اور کیچڑ اکٹھا ہونے سے پانی کا رستہ بند ہو جاتا ہے، جو فلڈ کو کاز کرتا ہے۔
یعنی جب دریاؤں میں پانی کا رستہ بند ہو جاتا ہے تو پانی دریاؤں کے کناروں سے باہر نکلتا ہے، جو پھر سیلاب کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سلٹڈ واٹر ڈیمز میں بھی سٹور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمز میں واٹر سٹوریج کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی کیچڑ بھرا پانی ڈیموں میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ ڈیفریسٹیشن سے ٹرانسپائریشن میں کمی آتی ہے، یعنی جنگلات کے خاتمے سے ٹرانسپائریشن کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کم ہوگی تو کلاؤڈ فارمیشن میں کمی آئے گی، یعنی ٹرانسپائریشن کے کم ہونے سے بادل کم بنتے ہیں، اور جب بادل کم بنیں گے تو بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، یعنی ڈیفریسٹیشن یعنی جنگلات کا خاتمہ بارشوں میں کمی کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفریسٹیشن کی ایک بڑی وجہ دی ریس ٹو پروڈیوس کیش یعنی نقدی پیدا کرنے کی دوڑ ہے۔ فروٹس، سپائسز، شوگر، ٹوبیکو، سوپ، ربر، پیپر اینڈ کلاتھ یعنی پھلوں، مصالحہ جات، چینی، تمباکو، صابن، ربڑ، کاغذ اور کپڑے سے نقدی پیدا کرنے کی دوڑ نے بہت سے لوگوں کو اکسایا ہے، اور یہ اشیاء سوائل کو یوز کر کے یعنی زمین کا استعمال اور جنگلات کو ختم کر کے حاصل کی جا رہی ہیں۔ اب ہم فوریسٹ کے یوزز دیکھتے ہیں۔ فوریسٹ بہت سے آرگنزمز کا ہیبیٹیٹ ہوتے ہیں۔ فوریسٹ سپورٹ کنسیڈریبل بائیو ڈائیورسٹی، جنگلات بائیو ڈائیورسٹی کو رہنے کا ماحول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوریسٹ پروڈکٹس کی یوٹیلائزیشن جیسا کہ ٹمبر اور فیول ووڈ یعنی عمارتی لکڑی اور ایندھن کی لکڑی نے ہیومن سوسائٹیز میں کی رول پلے کیا، یعنی جنگلات سے حاصل کردہ سامان مثلاً عمارتی لکڑی یعنی ٹمبر اور ایندھن کی لکڑی نے انسانی معاشرے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں یعنی ترقی پذیر ممالک میں آلموسٹ 3 بلین پیپل تقریباً 3 ارب لوگ ہیٹنگ کے لیے اور کوکنگ کے لیے ووڈ پہ ریلے کرتے ہیں، یعنی کمروں میں حرارت پیدا کرنے اور کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ڈیولپ کنٹریز کی تو آج بھی ڈیولپ کنٹریز میں یعنی ترقی یافتہ ممالک میں مکانات کی تعمیر میں ٹمبر یوز کی جاتی ہے، عمارتی لکڑی یوز ہوتی ہے، اور پیپر بنانے کے لیے ووڈ پلپ کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فوریسٹ پروڈکٹس انڈسٹری ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اکانومی کا ایک لارج پارٹ ہے، یعنی جنگلوں سے حاصل کی گئی مصنوعات کی صنعت ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر فوریسٹ کو ایگریکلچر میں چینج کر دیا جائے یعنی جنگلات کو زرعی زمین میں تبدیل کر دیا جائے تو اس سے شارٹ ٹرم اکانومک گینز تو ہوگا، لیکن لانگ ٹرم انکم لاس ہو جاتا ہے، یعنی جنگلات کو زرعی زمین میں تبدیل کرنے سے قلیل مدتی معاشی فائدہ تو ہوتا ہے، مگر آمدن میں اکثر طویل مدتی خسارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فوریسٹ ایئر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ اور پولوٹینٹس کو بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی جنگلات ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آلودگی کے ذمہ دار مادوں کو جذب کرتے ہیں،
جس سے بایوسفیئر میں سٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی اس طرح بایوسفیئر میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوریسٹ کی امپورٹنس ان کی خوبصورتی اور سیر کے لیے آنے والوں کے لیے ان کی کشش کی وجہ سے بھی ہے۔ ڈیفریسٹیشن سے ان کا یہ امپورٹنٹ اسپیکٹس بھی افیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی جنگلات کے خاتمے سے اس کے یہ اہم پہلو بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہم پاکستان میں ڈیفریسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی ڈیفریسٹیشن یعنی جنگلات کی کٹائی بایو ڈائیورسٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ان پروونس خیبر پختونخوا دی کلوزڈ کینوپی فوریسٹ آر شرنکنگ ایٹ اپروکسیمیٹلی 1% پر ایئر۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود کلوزڈ کینوپی جنگلات سالانہ 1% کی رفتار سے سکڑ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اوور ہنٹنگ یعنی زیادہ شکار۔ اوور ہنٹنگ یعنی جانوروں کا زیادہ شکار 100 آف سپیشیز کے ایکسٹنکٹ ہو جانے کی، یعنی سینکڑوں سپیشیز کے معدوم ہو جانے اور ان سے بھی زیادہ کے انڈینجرڈ ہو جانے کی ایک میجر کاز ہے۔ اب ہم چند ایک انڈینجرڈ ہو جانے والی سپیشیز کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے انڈینجرڈ ہو جانے والی سپیشیز میں ویلز جو دودھ پلانے والی مچھلی ہوتی ہے، آئی بیکس یعنی پہاڑی بکرے، یورائل یعنی سرخی مائل جنگلی بھیڑ اور مارخور وغیرہ شامل ہیں۔ مارخور یعنی نیشنل اینیمل آف پاکستان، پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اس کے علاوہ کمرشل ہنٹنگ یعنی تجارتی مقاصد کے لیے، لیگل اینڈ اللیگل ہنٹنگ یعنی قانونی اور غیر قانونی شکار، آرگنزمز کی ایگزسٹنس کو پرنسپل تھریٹ ہے، یعنی تجارتی مقاصد کے لیے قانونی اور غیر قانونی شکار جانداروں کی بقا کو بڑا خطرہ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔